بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عدنان احمد ایسٹرولوجر اور وائرل ستارے میں خوش آمدید دوستو امید ہے آپ لوگ سب اپنے گھروں پر خیریت سے ہوں گے اور اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ دیکھیے، زندگی کے اندر اتار چڑھاؤ، اونچ نیچ، یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں، زندگی کا حصہ ہے۔ اور انہی اتار چڑھاؤ کے ساتھ، اپس اینڈ ڈاؤنس کے ساتھ 2020 کا بھی اختتام ہونے جا رہا ہے، اور محض صرف 3 مہینے ہی باقی رہ گئے ہیں، اکتوبر، نومبر اور دسمبر، اور اس کے بعد سال نو کا آغاز ہوگا۔ سال 2021 شروع ہو جائے گا۔ 2020 اچھی بری یادوں کے ساتھ اختتام پذیر ہو جائے گا۔ اس سال کے ساتھ یوں تو اتنی اچھی یادیں نہیں جڑی ہیں، کیونکہ سب سے بڑی وبا اس وائرس کی وجہ سے ساری سیٹنگ خراب ہو گئی، لوگوں کی شادیاں ڈیلے ہو گئیں، لوگوں کو بہت زیادہ مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور کسی نہ کسی طرح ہر شخص اس کورونا وائرس نامی وبا سے متاثر ہوا۔ تو دوستو، سال 2021 برج حوت کے لیے کیسا رہے گا، یہ ہم ڈسکس کریں گے، یہ ہم بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں۔ لیکن ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کریں گے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے۔ دوستو، یہ ایک لمبی ویڈیو ہے، کیونکہ اس میں پورے سال کو بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، اس لیے اطمینان سے بیٹھ جائیے اور بہت تحمل کے ساتھ، بہت صبر کے ساتھ اور فری ٹائم کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھیے، اگر آپ کے پاس فری ٹائم ہے، کیونکہ یہ ویڈیو کی لینتھ ذرا عام ویڈیو سے تھوڑی لمبی ہے۔ دوستو، سال 2021 برج حوت کے لیے کیسا رہے گا، اس ویڈیو میں ہم جو چیزیں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس میں کیریئر ہے، مالی معاملات ہیں، تعلیم و تربیت، فیملی، شادی، اولاد، محبت، منگنی، صحت، یہ ساری بڑی بڑی چیزیں، مین پوائنٹس جو ہیں وہ ہم آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے۔ نوکری کے معاملات، کاروبار کے معاملات، یہ ساری چیزیں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس سال کون کون سی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور اس سال کون کون سے نئے مواقع آپ کا انتظار کر رہے ہیں، یہ سب کچھ ہم اس ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کریں گے، آپ کو بتائیں گے۔ اور لیکن ویڈیو کو دوبارہ میں یہ اپنی درخواست دہراؤں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں اور فرصت سے اس ویڈیو کو انجوائے کریں۔ اس سال آپ کو کئی جگہ کامیابیاں ملیں گی، مگر آپ کو ویڈیو کے آخر میں دی جانے والی ایڈوائزز پر ضرور عمل کرنا چاہیے۔ عام طور پر اوورآل دیکھا جائے تو یہ سال سخت محنت کا سال نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس پورے سال کی ایک سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ اپنی ایجوکیشن پہ زور دیجیے۔ اگر آپ تعلیم یافتہ ہوں گے، زیادہ سے زیادہ آپ تعلیم یافتہ ہوں گے، تو آپ کے لیے مسائل کم ہوتے جائیں گے۔ یہ سال آپ کو اپنا کاروبار وسعت دینے کی بھی خوشخبری دیتا ہے۔ تو ناظرین، آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کیریئر کے حوالے سے۔ برج حوت کا کیریئر، جتنے بھی میلز افراد ہیں، اسپیشلی میلز کی میں اس لیے بات کرتا ہوں کیونکہ میلز ملازمت کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں، تو میلز کے لیے اپنا کیریئر ان کا بہت اہمیت رکھتا ہے ان کے لیے۔ شاید فیمیلز کے لیے اتنا نہیں رکھتا، کیونکہ فیمیلز جو جاب کرنے والی ہوتی ہیں وہ کم ہی جاب کرتی ہیں، بعض عورتیں جو ہے وہ ورکنگ وومن ہوتی ہیں، شادی کے بعد بھی کر رہی ہوتی ہیں، لیکن جو مین کیریئر ہوتا ہے وہ اصل میں ہوتا ہی میلز کا ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، برج حوت کا کیریئر، لیکن یہ جو پریڈکشن ہے یہ دونوں کے لیے ہی ہے۔ برج حوت کا کیریئر اس سال کافی پر امید نظر آتا ہے، یہ وقت کافی لکی ثابت ہوگا اور آپ کو اعلیٰ عہدے داروں سے تعلقات بنانے کا موقع ملے گا۔ یہ چیز آپ کو بہت فائدہ پہنچائے گی، آپ کی محنت کو سراہا بھی جائے گا، اور اگر آپ کا اب تک انکریمنٹ نہیں ہوا ہے سیلری میں تو اب انشاءاللہ ہو جائے گا، کبھی امکانات ہیں، اور اس چیز کے بھی امکانات ہیں کہ آپ کا پروموشن بھی ہو جائے۔ اس کے علاوہ آپ کے کیریئر کے حوالے سے آپ کو اپریل سے ستمبر کے درمیان بیرون ملک جانے کا بڑا ہی شاندار موقع بھی مل سکتا ہے، جس کے چانسز کافی زیادہ ہیں۔ اس سال کے آخر میں آپ کے لیے خوشی کا موقع آئے گا۔ اگر آپ اپنا ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگست سے ستمبر کا مہینہ آپ کے کیریئر کے لیے آپ کو زبردست مواقع فراہم،
स्पाइसेस को अपना खुद का کاروبار اگر کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کامیابی ملے گی اور ان کا بزنس فائدے میں رہے گا اور کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ اگر آپ کا ارادہ ہے کہ آپ کو اپنا بزنس شروع کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اگلے سال سے اس کو شروع کریں، آپ کو کامیابیاں ملیں گی۔ یا اپنے بزنس کو مزید ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ مالی معاملات یعنی کہ پیسے کی روانی کتنی رہے گی اس پورے سال، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پیسے کے حوالے سے یہ سال 2020 سے نسبتاً بہتر ہوگا۔ 2021 میں زحل آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر میں ہوگا۔ یہ صورتحال آپ کے مستقل مالی ذرائع یعنی کہ پرماننٹ سورس آف انکم کی نشاندہی کرتا ہے۔ یعنی کہ اب تک جو آپ کے مالی صورتحال تھی، اگر اس میں پرماننٹ ایک سولوشن آپ کو نہیں ملا تھا، ایک جسے کہتے ہیں ہوائی روزی، کہ وہ کبھی پیسے مل جانا اور کبھی پیسے نہ ملنا، تو وہ صورتحال انشاءاللہ تعالیٰ 21 میں ختم ہو جائے گی۔ اس پورے سال آپ کی مالی پوزیشن مستحکم ہی رہے گی چند مہینے چھوڑ کر۔ اس کے علاوہ مارس آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر میں ہوگا سال کی شروعات میں، جو آپ کی مالی حالت کو بہتر اور مضبوط بنانے میں آپ کی مدد کرے گا۔ مگر اپریل سے ستمبر تک کچھ مالی حالات ناسازگار ہو سکتے ہیں، مالی پرابلمز بڑھ سکتی ہیں۔ اپریل سے ستمبر تک حالات آپ کے فیور میں نہیں ہوں گے اس دوران، کیونکہ آپ کے اخراجات میں اضافہ ہوگا، کیونکہ مشتری آپ کے 12ویں گھر میں داخل ہو جائے گا اور نتیجتاً آپ کے اخراجات میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے کو ملے گا، جو آپ کو ذہنی طور پہ دباؤ کا شکار کرے گا۔ آپ کی آمدنی بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے اخراجات بھی بڑھیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی آمدنی نہیں بڑھے گی، لیکن آپ کے اخراجات بھی اسی ہی طرح سے بڑھتے جائیں گے۔ مگر یہ کچھ مہینوں کے لیے ہی ہوگا۔ ہم آپ کو یہی ایڈوائز کرتے ہیں کہ پیسے کو آج سے ہی سیو کرنا شروع کر دیجئے۔ اب بات کرتے ہیں تعلیم و تربیت کی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بیان کیا کہ اگر آپ ایجوکیشن میں آگے بڑھیں گے، آپ ایجوکیشن میں آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے آپ نے ایک ڈگری تو لے لی، بی اے، بی کام، ایم اے، ایم ایس سی کر لیا آپ نے۔ اس کے علاوہ آپ لینگویج کورس کر لیں، یہ آپ کو بڑا فائدہ دے گا۔ اس کے علاوہ آپ کمپیوٹر سیکھنا شروع کر دیں۔ یہ ساری ایجوکیشن کی چیزیں، کمپیوٹر اگر آپ سیکھنا شروع کر دیں گے آپ کو جاب بہت آسانی سے مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ لینگویج پہ اپنی گرپ بنا لیں گے تو آپ کو لینگویج سینٹر کے اندر بھی بہت اچھی جاب مل سکتی ہے اور ریسیپشن کی جاب مل سکتی ہے۔ اکثر جگہوں پر انگلش ریکوائرڈ ہوتی ہے، تو ایجوکیشن میں آگے بڑھنے کا میرا مطلب یہی تھا۔ تو اس بیس پر اگر آپ آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں ملیں گی۔ اس سال ستارہ زحل آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں داخل ہو جائے گا، جو آپ کے تعلیمی میدان میں رکاوٹیں پیدا کر سکتا ہے۔ یہ معاملہ جنوری سے لے کر اپریل تک یوں ہی چلتا رہے گا، یعنی جنوری سے اپریل تک آپ کی تعلیمی میدان میں آپ کے لیے رکاوٹیں آئیں گی۔ لیکن جب مئی کے مہینے میں مشتری آپ کے 5ویں گھر میں آ جائے گا تو تعلیمی معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے اور سال کے آخر تک اچھے نتائج بھی ملنا شروع ہو جائیں گے۔ سب سے اچھا ٹائم 15 ستمبر سے 20 نومبر تک کا ہوگا۔ اس سال تعلیمی میدان میں اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھنے کو ملیں گے، مگر آپ نے اپنی محنت اور کوششیں جاری رکھنی ہیں، اور یہ سال اعلیٰ تعلیم کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ جو طلباء و طالبات ملک سے باہر جا کے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کی خواہشیں پوری ہوں گی اور انہیں باہر ملک جانے میں کامیابی بھی مل جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں فیملی کی، عزیز و اقارب کی، کہ فیملی کے ساتھ آپ کا ریلیشن اور فیملی کا تعاون آپ کے ساتھ کیسا رہے گا۔ اس سال فیملی، عزیز و اقارب کے ساتھ تعلقات اوور آل اچھے رہیں گے۔ اگر کوئی پراپرٹی بھی خریدنا چاہتے ہیں یا بیچنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو کامیابی مل جائے گی اور فائدہ بھی ہوگا۔ آپ کے خاندان کے افراد آپ کی انکم بڑھانے میں آپ کی مدد کریں گے۔ بہن بھائیوں کا تعاون حاصل رہے گا۔ اپریل سے مئی کے دوران اپنوں کی، اپنے بڑوں کی، اپنے والدین کی خوب خدمت کریں، کیونکہ انہیں اس دوران آپ کی ضرورت ہوگی۔ اوور آل یہ پورا سال آپ کے خاندان کے لیے مثبت سال ہے۔ میری ایک پوائنٹ ذہن میں رکھیں، اپریل سے مئی کے دوران آپ کے والدین کو آپ کی ضرورت ہوگی، ان کی اس دوران خاص طور پہ ان کا خیال رکھیں۔ ویسے تو آپ کو خیال رکھنا ہی چاہیے، لیکن اس دوران آپ خاص طور پہ ان کا خیال رکھیں۔ اب بات کرتے ہیں معاملات محبت کی۔ معاملات محبت، ہر شخص کی زندگی میں ان چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے، پالا پڑتا ہے۔ تو معاملات محبت ہے غیر شادی شدہ افراد کے لیے۔
اس سال برج حوت کے معاملات محبت اتار چڑھاؤ کا شکار رہیں گے، جو کہ سب کچھ ایک ان ایکسپیکٹڈ ہوگا۔ اس سال زحل آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں ہوگا، جو آپ کے معاملات محبت میں سخت اپس اینڈ ڈاؤنز پیدا کرے گا، اتھل پتھل پیدا کرے گا۔ جبکہ سال کی ابتدا میں جنوری سے اپریل تک شادی ہونے کے قوی امکانات ہیں۔ آپ کی شادیاں جنوری سے اپریل تک بہت فیوریبل ٹائم ہے، اور بہت سارے لوگوں کی شادیاں ہو جائیں گی اس دوران، کیونکہ مشتری آپ کے ذائچے میں موجود ہوگا اس دوران، اور اس سے مراد یا تو شادی ہو جانا ہوتی ہے یا پھر آپ کی ایٹ لیسٹ بات پکی ہو جائے گی۔ 15 ستمبر سے 20 نومبر تک کا ٹائم پیریڈ معاملات محبت کے لیے قدرے بہتر رہے گا۔ آپ کو 2 جون سے 20 جولائی تک اپنے ریلیشن شپ کو بہت سنبھال کر چلنا ہے۔ چھوٹی سی بات بھی جھگڑا پیدا کر دے گی اور ریلیشن شپ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ 5 دسمبر سے حالات آپ کی فیور میں جانا شروع ہو جائیں گے، جو کہ اگلے سال تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اب بات کرتے ہیں وہ افراد جو شادی شدہ ہیں۔ تو پہلے تو میں غیر شادی شدہ افراد کے لیے بتا دوں، بہت احتیاط کا ٹائم ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر آپس میں کلیش بالکل نہ کریں، بلکہ اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ میسیجز وغیرہ، کال پہ بات کرنا، غیر جب جو غیر شادی شدہ افراد ہیں، آپس میں جو دوست ہیں، بی ایف جی ایف ہیں، وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں، اس سے پتہ ہے باتیں جتنی انسان ڈیپ میں جاتا ہے اتنی ہی آپ کے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کم سے کم بات کیجیے، کم سے کم جھگڑے ہوں گے، اور کم سے کم آپ کے جو ہے وہ کلیش پیدا ہوگا۔ شادی اور اولاد، جو افراد شادی شدہ ہیں، جن کی نئی شادیاں ہوئی ہیں اور جو آلریڈی ریلیشن شپ میں ہیں کئی سالوں سے، یعنی شادی شدہ ہیں، ان کے لیے یہ پریڈکشنز ہیں۔ یہ سال شادی شدہ پائسس کے لیے بہت ہی اچھا ہے انشاءاللہ۔ اس سال آپ کا رشتہ مزید خوبصورت اور پیارا ہو جائے گا، محبت میں کیئر کا ایلیمنٹ آ جائے گا۔ خاص طور پر شادی کے سال کے شروعاتی 3 مہینے، یعنی جنوری، فروری اور مارچ، یہ تینوں مہینے آپ کی شادی شدہ زندگی کے خوبصورت ترین لمحات میں سے ہوں گے۔ اولاد کے خواہش مند افراد کو اولاد کی نعمت مل جائے گی، اولاد کی نعمت نہیں ملی تو خوشخبری تو ضرور مل جائے گی۔ مگر 6 ستمبر سے 22 اکتوبر تک اپنے تعلقات پر توجہ دیجیے۔ اس دوران آپ کے درمیان جھگڑا پیدا ہو سکتا ہے، جو بڑے تنازع کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ 2021 میں آپ کو شادی سے متعلق ہر چیز میں کامیابی ہوگی۔ اگر آپ کے بچے بڑے ہیں تو ان کو روزگار میں اثر آ جائے گا۔ اور شادی شدہ افراد کے لیے یہ سال 2021 بہت ہی اچھا اور بہترین سال ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں برج حوت کی صحت کی۔ اس سال آپ کی صحت کیسی رہے گی؟ اس سال آپ کی مجموعی صحت شاندار رہے گی۔ سارا سال آپ اچھی اور صحت بخش زندگی کو انجوائے کریں گے۔ 6 اپریل سے 15 ستمبر مشتری آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں آ جائے گا، تو صرف اس دوران آپ کو خود کو تھکا ہوا محسوس کریں گے۔ کھانے پینے پر دھیان دیں، جو کھائیں اچھی اور صحت بخش غذا کھائیں۔ اس کے علاوہ 20 نومبر سے دسمبر کے آخر تک ایک بار پھر سے طبیعت ڈاؤن رہے گی۔ جو لوگ موٹاپے کا شکار ہیں انہیں اپنے موٹاپا کم کرنا چاہیے، اور موقع بھی ملے گا۔ چھوٹی چھوٹی تکالیف کا بروقت علاج کر لیں، اس سے پہلے کہ وہ بڑے مسائل میں تبدیل ہو جائیں۔ دوستو یہ تو پوری میں نے آپ کے سامنے سچویشن کھول کر بیان کر دی ہے کہ اس پورے سال کیا کچھ ہونے جا رہا ہے۔ باقی جو چیدہ باتیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، باقی جو ڈیٹیلز ہے وہ تو پھر ہم آپ کو منتھلی اور پھر ویکلی میں آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اب آپ کو ایڈوائز ہماری یہ ہے، سجیشنز ہماری یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے ایک رنگ بنوا لیں جس کا نام، اور اس میں سٹون لگوا لیں جس کا نام ہے پکھراج۔ پکھراج آپ کو پہننا چاہیے۔ اس سال کے حساب سے جو پتھر بن رہا ہے وہ ہے پکھراج۔ اور سورہ شمس کی تلاوت ہر نماز میں کے بعد کر لیں، ہر نماز میں بھی پڑھ لیں، نماز کے بعد پڑھ لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ دن میں ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں، اور دن میں ایک دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں سورہ شمس۔ پیلا رومال جیب میں ضرور رکھا کریں، پیلے رنگ کا۔ دیکھیں کلرز بھی انسان کی پرسنالٹی پہ، انسان کی شخصیت پر اثر ڈالتے ہیں۔
استغفار کی کثرت کریں اور صدقہ خیرات کرتے رہیں۔ صدقہ خیرات تو ویسے ہی کرنا چاہیے، مگر اس سال 2021 میں اس چیز کو بڑھا دیں، جتنی آپ کی جیب میں ہے آپ اسے اللہ کی راہ میں دے دیجئے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا دگنا تگنا کر کے 10 گنا بڑھا کے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ دوستو جتنی بھی سجیشن، جتنی بھی آپ کو ایڈوائس دی گئی ہے، اس پر ضرور عمل کریں اور اللہ کا نام لے کے شکرانے کی نفل ادا کر کے اس سال کی شروعات کریں انشاءاللہ تعالی۔ ہم سب کا اللہ تعالی حامی و ناصر ہو اور اس نئے سال کو ہمارے لیے 2020 سے بہتر بنائے اور ہمارے مسائل کا خاتمہ کرے۔ ہم جو شخص جس پریشانی میں مبتلا اللہ تعالیٰ اس کی وہ پریشانی دور کر دے، جو شخص بیمار ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے ٹھیک کر دے، جو شخص جو اسپتالوں میں موجود ہیں، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے، جو روزگار کے سلسلے میں پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو روزگار عطا فرمائے، وہ لڑکیاں وہ لڑکے جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، شادیوں کی وجہ سے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شادیاں جلد از جلد کروا دے 2021 میں۔ اور وہ افراد جو شادی شدہ ہیں جن کو ابھی تک اولاد کی نعمت نہیں ملی، اللہ تعالیٰ انہیں جلد سے جلد خوشخبری دے دے۔ جو اپنی نوکریوں کی وجہ سے پریشان ہے، اپنے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو، سب کی تکلیف کو دور فرمائے۔ آپ دوسروں کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بھی تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم فرمائے، رحم فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ عدنان احمد کو اجازت دیجیے۔